بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑھائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر طرح کی عبادت کا حقیقی حقدار ہے۔ لاکھوں درود و سلام کا نزول ہو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے ساری دنیا والوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث کیا۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، قرآن اور سنت میں طلب علم کے جتنے فضائل وارد ہوئے ہیں، بیان ہوئے ہیں، ان کا تعلق شرعی علم سے ہے، ان کا تعلق دینی علم سے ہے۔ جہاں تک سوال ہے دنیاوی علم کا، کیا ان علوم کا سیکھنا حرام ہے؟ کیا دنیاوی علوم غیر نافیہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیاوی علوم فی نفس ہی یہ علم نافع ہے، دنیاوی علوم کا سیکھنا حرام نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احرص علی ما ینفعک، جو بھی نفع بخش علم ہے اس کو سیکھنے کے لیے جستجو کرو، محنت کرو، تگدو کرو، جو بھی نفع بخش علم ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا سے ہو۔ تو دنیا کا علم فی نفس ہی علم نافع ہے، علم غیر نافع نہیں ہے۔ ہاں اگر دنیا کا علم دینی علوم کے حصول میں رکاوٹ بن جائے، آدمی دنیاوی علوم میں مصروف ہو کر کے دینی علم کو نظر انداز کر دے، تب ایسی صورت میں ایسے شخص کا دنیاوی علم کو سیکھنا اس کے لیے غیر نافع ہوگا، آخرت میں خسارے کا باعث بنے گا۔ تو حقیقی علم یہ ہے کہ بندے کو اللہ کی معرفت ہو، حقیقی علم یہ ہے کہ بندے کو نبی کی معرفت ہو، دین اسلام کی معرفت ہو۔ اگر ان تین چیزوں کی معرفت اگر کسی انسان کو حاصل ہو، اس کے بعد یا اس کے ساتھ اگر وہ دنیاوی علم کو بھی سیکھتا ہے، تب دنیاوی علم کا سیکھنا اس کے لیے عبادت ہوگا، ورنہ عبادت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کافروں کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ کافر دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت کے علم سے غافل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ،
اللہ ہر اس انسان کو ناپسند کرتا ہے جو دنیا کا تو جاننے والا ہے، جسے دنیا کی نالج تو ہے، دنیا کے بارے میں علم تو ہے، لیکن آخرت کا علم نہیں ہے۔ اگر بندے کو دنیاوی علوم کی معرفت ہو لیکن دین کا علم نہیں ہے تو قیامت کے دن ایسے انسان کا شمار جاہلوں میں ہوگا، گرچہ وہ دنیا والوں کی نظر میں عالم ہے۔ اس کے برخلاف ایک ایسا انسان جس کو دنیا جاہل مانتی ہے، دنیاوی علم اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اسے حق کی معرفت ہے، اللہ کی معرفت ہے، اس کے نبی اور اسلام کی معرفت ہے، تو قیامت کے دن اس کا شمار عالم ہونے سے ہوگا۔ تو غرض کتاب اور سنت میں طلب علم کے جتنے فضائل ہیں اس کا تعلق شرعی علم سے ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طلب علم کی کتاب اور سنت میں بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ یہاں میں علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کی خدمت میں رکھ کر کے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ علم اور مال کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں العلم افضل من المال، علم یہ مال سے افضل ہے، علم کا سیکھنا مال کے جمع کرنے سے افضل ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں۔ اس کی پہلی وجہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم یہ مال سے افضل ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ علم یہ انبیاء کی میراث ہے، علم یہ انبیاء کا ترکہ ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑتے ہیں، انبیاء وراثت میں علم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو علم یہ انبیاء کی میراث ہے، انبیاء کا ترکہ ہے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، لوگوں کو کاروبار میں مصروف دیکھ کر کے، تجارت میں مشغول دیکھ کر کے کہا اے تاجروں کی جماعت، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ادھر دیکھو مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی کا ترکہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تاجروں نے اس کو حقیقی معنوں میں لیا، وہ مسجد نبوی گئے، دیکھا کچھ بھی خزانہ نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دینار ہے، نہ درہم ہے۔ واپس آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو ہریرہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو کہا تھا کہ مسجد نبوی میں نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا کوئی منظر ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ دینار دیکھا ہے، نہ درہم دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجروں سے پوچھا ٹھیک ہے، جب تمہارا مسجد جانا ہوا تھا تو پھر تم نے مسجد میں دیکھا کیا ہے؟ کہا ہم نے دیکھا مسجد میں کچھ لوگوں کو جو حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے، حلال اور حرام سیکھ رہے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے نادانو، یہی تو نبی کی میراث ہے، یہی تو انبیاء کا ترکہ ہے۔ تو علم یہ انبیاء کی میراث ہے، اس کے برخلاف مال یہ بادشاہوں کی میراث ہے، یہ ان کا ترکہ ہے۔ اور دوسری وجہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم یہ مال سے افضل ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ علم یہ صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، اس کو شبہات اور شہوات کی فتنوں سے بچاتا ہے۔ تو علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، فتنوں میں واقع ہونے سے بچاتا ہے، چاہے فتنے شبہات کے ہوں، چاہے وہ فتنے شہوات کے ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر ہوگا کیا؟ دنیا میں جہالت عام ہو جائے گی، پھر فتنے رونما ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو علم ہوگا آدمی کے پاس تو آدمی اپنے علم کی روشنی میں اللہ کے فضل سے اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لے گا، ورنہ وہ فتنوں کا شکار ہو جائے گا۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اذا اقبلت الفتنة يعرفها العلماء واذا ادبرت يعرفها العوام۔ جب کوئی بھی فتنہ سر اٹھاتا ہے
تو علماء اپنے دور رس نگاہوں سے اس فتنے کو پہچان لیتے ہیں، یہ فتنہ ہے۔ لیکن جب فتنہ ہنگامہ مچا کر کے رخصت ہوتا ہے تب عوام کی آنکھ کھلتی ہے۔ ابھی یہاں میں ایک پوسٹر دیکھ رہا تھا، IS جب یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا، اہل علم نے، کبار علماء نے، انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا تھا کہ ایک فتنہ ہے، لیکن اس کے برخلاف لوگوں نے علماء کی بات نہیں سنی۔ بعد میں جب اس فتنے نے اسلامی ممالک کا خاتمہ کر دیا، شام تباہ و برباد ہو گیا، پھر لوگوں کی آنکھ کھلی۔ تو آدمی کے پاس علم ہو تو علم آدمی کو شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ علم یا صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے۔ مال کی حفاظت مالدار کو کرنی پڑتی ہے، لیکن علم کی حفاظت ہم کو نہیں ہے، بلکہ الٹا علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اور ایک تیسری وجہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کے مرنے کے بعد مال اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتبع المیت ثلاث، جب آدمی مرتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 پلٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ 2 چیزیں پلٹ آتی ہیں، اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال پلٹ آتے ہیں، بقیہ اس کا جو نیک عمل ہے۔ اعمال میں تو سب سے بہترین عمل یہی تو ہے، علم حاصل کرنا۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم کا سیکھنا یہ نفل عبادتوں سے زیادہ افضل ہے، کہ آدمی علم حاصل کرے۔ نفل عبادتوں سے علم کا سیکھنا بہتر ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک روایت میں فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمل، جب آدمی مرتا ہے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جن کا مرنے کے بعد بھی میت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس میں سے تیسرا عمل آپ نے کیا بتایا؟ او علم ينتفع به الناس، مرنے کے بعد آدمی کو جن چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے ان میں سے ایک نفع بخش علم بھی ہے، علم نافع بھی ہے۔ جب تک لوگ اس کے علم سے مستفید ہوتے رہیں گے میت کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنے کم از کم اپنے اولاد کی دینی بنیادوں پر تربیت کریں، ان کو قرآن سکھائیں۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے بچوں کو سورہ فاتحہ تو سکھائے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، ہر باپ کی کوشش ہو، ہر ماں کی کوشش ہو کہ نماز میں پڑھی جانے والی دعائیں بچہ جو ہے ہم سے ہی سیکھے گا، مولوی صاحب سے نہیں ہے، عالم سے نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہم خود اپنے بچے کو سکھائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو سورہ فاتحہ سکھا دیا، دن میں کتنی دفعہ پڑھے گا سورہ فاتحہ؟ فرض میں پڑھے گا، سنتوں میں پڑھے گا، جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے گا ثواب آپ کو ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آدمی کسی کو خیر کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اسی لیے آپ کتب احادیث پر آپ ایک سرسری نگاہ دوڑائیں، آپ کو ملے گا کہ حدیثوں کو نقل کرنے والے والدین سے خود ان کے اولاد ہیں، بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی۔ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، نبی سے علم سیکھتے تھے، پھر آ کر کے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ تو ہر والدین کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ دینی بنیادوں پر اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو دین سکھائیں، دین سے آراستہ کریں۔ غرض مرنے کے ساتھ مال انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن علم مرنے کے بعد بھی انسان کا ساتھی ہے، بہترین ساتھی ہے انسان کا۔ وہ روشنی بن کر کے قبر کی تاریکی میں آپ کا ساتھ دے گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہیں۔ العلم افضل من المال، علم مال سے افضل ہے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین وجہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال جو ہے اللہ دنیا میں جس کو پسند کرتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، جس کو پسند نہیں کرتا ہے اس کو بھی نوازتے ہیں۔
مال اللہ دنیا میں ہر ایک کو دیتا ہے، بلکہ جو دشمنان اسلام ہے اگر ہم دیکھیں گے تو دنیاوی رزق ان کے پاس زیادہ ہے، عیش و آرام ان کے پاس زیادہ ہے، اس لیے کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس کے برخلاف اس دنیاوی زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، جس کو آخرت کی زندگی یا قیامت کی زندگی ہم کہتے ہیں، وہ ابدی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے۔ تو اصل کامیابی کا معیار آخرت کی کامیابی ہے، دنیاوی کامیابی نہیں ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ لوگوں کے نزدیک کامیابی اور کامرانی کے بہت سارے معیارات ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک کامیابی اور کامرانی کا معیار کیا ہے؟ کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہر انسان زندگی میں کامیابی کا خواہاں ہے، ہر انسان کامیاب ہونے کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی جس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، وہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ دنیا کی کامیابی نہیں۔ جس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی ہے، محنت اور مشقت کرنی ہے، وہ اخروی کامیابی کے لیے۔ فرمایا کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، یہی تو کامیاب ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ دنیا میں مال اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف جو نفع بخش علم ہے نا، اللہ صرف اسے عطا کرتے ہیں جسے پسند کرتا ہے۔ اسی لیے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مشہور معروف روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو مطلب اگر آپ کسی کو دیکھو کہ وہ دینی کاموں میں مشغول ہے، وہ حصول علم کے لیے وقت نکالتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ کا ایسے آدمی کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے۔ جو علم نہیں سیکھتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ اللہ کا خیر کا ارادہ نہیں ہے۔ کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنا شمار ان لوگوں میں کروا لیں جن کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے؟ تو جو علم حاصل نہیں کرتا اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، جو علم حاصل نہیں کرتا ہے اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق تقسیم کر دیے ہیں، جس طرح اس نے روزی تقسیم کر رکھی ہے، اسی طرح اس نے تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کر دیے ہیں۔ اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے، اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کے برخلاف دین جو ہوتا ہے، دینداری جس کو نفع بخش علم ہم کہتے ہیں، یہ صرف اسے عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خصلتان لا تجتمعان فی منافق۔ دو خصلتیں ایسی ہیں، کبھی کسی منافق میں یہ دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ دو خوبیاں ایسی ہیں، کبھی منافق ان دو خوبیوں کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ دو خوبیاں کیا ہیں، وہ دو خصلتیں کیا ہیں جو کبھی ایک منافق میں جمع نہیں ہو سکتی؟ ایک چیز ہے دین کی سمجھ، اور دوسری چیز ہے اچھے اخلاق، سنجیدگی، اچھے اخلاق۔ اگر ہم ان دو چیزوں سے خالی ہیں، یہ دو خصلتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، تو سمجھو کہ نفاق ہمارے دلوں میں گھر کر گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ المنافقون نام سے ایک سورت ہی نازل کی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ نے اس سورت میں دو جگہ منافقین کے بارے میں فرمایا، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ کہا ایک جگہ، اور ایک جگہ فرمایا کہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہا۔ منافقین کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ جو ہے دین کا علم، شریعت کا علم، جو نفع بخش علم ہے، صرف اسے عطا کرتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار ان بندوں میں سے ہو جنہیں اللہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حصول علم کے لیے وقت نکالیں، اس لیے کہ علم یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما
ثم سحر اللہ بھی طریق من الجنہ، جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے ہم اللہ سے صراط المستقیم کا سوال کرتے ہیں نماز کی ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط المستقیم پر بلا علم کے نہیں چلا جا سکتا۔ کیوں بلا علم کے صراط المستقیم پر ہم نہیں چل سکتے؟ اس لیے کہ ابلیس نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کس بات کا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر کے ان کا انتظار کروں گا۔ ابلیس کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ کہاں ہمارا انتظار کر رہا ہے؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے انتظار کر رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا میں ان کے انتظار میں، آگے سے دائیں سے اوپر سے نیچے سے حملہ کروں گا اور ان کو ناشکرہ بناؤں گا۔ اگر آدمی بلا علم کے اس راستے پر چلے گا، سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر، یقیناً شیطان اس کو اپنا شکار بنا لے گا۔ تو علم حاصل کریں، علم کے لیے محنت کریں، قربانیاں دیں علم کے لیے۔ علم بنا قربانیوں کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ خود بھی علم حاصل کریں اور اپنے اہل خانوں کو بھی اس کی طرف توجہ دیں۔ عورتوں کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کریں۔ دیکھیے عورتوں کو سونے اور چاندی کے زیورات سے آراستہ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو علم سے آراستہ کریں۔ شریعت کی نظر میں عورتوں کو علم سے آراستہ کرنا سونے اور چاندی کے زیورات سے آراستہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بیٹیوں سے نوازا ہے، اگر ان کی صحیح اسلامی بنیادوں پر تربیت کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو علم سکھائیں بچیوں کو موجودہ دور میں، اس لیے کہ اگر بچیاں، اگر ہماری لڑکیاں، اگر گھر کی عورتیں تعلیم یافتہ ہوں، اس لیے کہ ہر بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے نا، یہ ماں کا گود ہے۔ ماں کا گود یہ بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ درسگاہ میں، کسی بھی درسگاہ میں تعلیم اس وقت ہوگی جب کہ معلم اچھا ہوگا، ہے نا، ٹیچر اچھا ہوگا، ٹیچر تعلیم یافتہ ہوگا تو اس اسکول میں تعلیم اچھی ہوگی۔ اگر ہماری مائیں اور بہنیں اگر یہ خود شریعت کے علم سے جاہل رہیں گی، ناواقف رہیں گی، پھر یہ کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گی؟ ماں کا گود بچوں کی پہلی درسگاہ کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرد کی اصلاح اس کے اکیلے کی اصلاح ہے۔ اس کے برخلاف اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو اس کے اکیلے کی اصلاح نہیں ہے، چراغ سے چراغ جلیں گے، معاشرے میں اجالا عام ہو جائے گا، تاریکیاں سمٹ جائیں گی، چراغ سے چراغ جلیں گے۔ عورت اگر ایک علم حاصل کر لے، اس کی آنے والی نسل سب دین پر آ جائے گی۔ الحمدللہ میں نے سنا کہ اس ادارے میں بھی، مرکز دارالسنہ میں بھی خواتین کے لیے خصوصی طور پر تعلیم کا بندوبست ہے۔ تو میں خواتین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس سلسلے میں تگ و دو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، اور یہ جو تعلیمی جو مہم ہے، آپ اس مہم سے خود بھی جڑیں اور بڑی تعداد میں آپ جتنے لوگوں کو اس تعلیمی مہم سے جوڑ سکتے ہیں جوڑنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ انسان کی اخروی کامیابی کا دار و مدار علم حاصل کرنے پر ہے۔ اخروی کامیابی بلا علم کے حاصل نہیں ہو سکتی، اور اخروی کامیابی کا دار و مدار عمل پر ہی ہے، اور عمل بلا علم کے نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، ہے نا، باب العلم قبل القول والعمل۔ انسان کو چاہیے کہ کہنے سے پہلے بھی علم حاصل کریں، کرنے سے پہلے بھی علم حاصل کریں۔ دین کا نام لے کر کے کسی بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، سب سے پہلے علم حاصل کریں، آیا یہ بات ثابت ہے کہ نہیں ہے۔ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی علم حاصل کریں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو ایسا عمل کریں جس کی دلیل نہ ہو کتاب اور سنت میں، وہ مردود ہے، ایسا عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔
تو غرض علم کے لیے قربانیاں دینا. دیکھیے صحابہ اکرام ہمارے اسلاف علم کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیتے ہیں. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ شام میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے. سیریا کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے. خبر ملی کہ شام میں ایک صحابی ہیں جن کے پاس نبی کی ایک حدیث ہے. اب اس ایک حدیث کو سننے کا شوق ان کے اندر پیدا ہو، صرف ایک حدیث کے لیے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اونٹ نہیں خریدی، سوار ہوا، مسلسل سفر کرتا رہا. ایک ماہ مسلسل سفر کرتے شام پہنچا. جب شام پہنچا، سیریا پہنچا، تو معلوم ہوا کہ وہ حدیث عبداللہ بن انیس کے پاس ہے. حاضری دی، دستک دی، معانقہ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس نبی کی ایک حدیث ہے جیسے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ سن رکھی ہے، ڈائریکٹ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رکھی ہے، لہٰذا میں اس حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں. مجھے کوئی دوسرا مقصد نہیں. کہا کہ نہیں، ایک حدیث سن لی، پھر مدینے کی راہ چلتے بنے. اللہ اکبر. لا یستطاع العلم براحة الجسد. آدمی جسم کو آرام پہنچا کر کے علم حاصل نہیں کر سکتا. علم طلبی اور آرام طلبی کبھی جمع نہیں ہو سکتے. جو آرام طلب ہوگا وہ علم طلب نہیں ہو سکتا. یہ دو الگ الگ چیزیں، متضاد چیزیں ہیں. آدمی آرام طلب بھی رہے اور علم طلب بھی رہے نہیں ہو سکتا. علم کے لیے قربانیاں دینی ہو. تو غرض کتاب اور سنت میں طلب علم کے بہت سارے فضائل، بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں علم کی اہمیت بیان کی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت پیارا قول، العلم افضل من المال، اور بہت ساری وجوہات انہوں نے بتائی ہیں. دیکھیے علم پر کوئی آفت بھی نہیں ہے، علم پر کوئی آفت بھی نہیں ہے. علم کو کوئی چور چرا نہیں سکتا ہے. مال پر کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، کل کے مالدار آج کے غریب، جیسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن علم پر کوئی آفت نہیں ہے انشاءاللہ. تو ایک ایسی چیز جمع کریں، فقیری کا کوئی ڈر نہیں ہے آدمی، جس کے چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو ایسے بہت ساری وجوہات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح دار السعادہ میں انہوں نے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو پیش کی ہے. اس کتاب کا مراجعہ بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. تو انسان کو چاہیے کہ نفع بخش جو علم ہے اس کے حصول کی جستجو کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا بھی کرے. کس بات کی دعا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. واعوذ بک من علم لا ينفع، علم غیر نافع سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تو معلوم کیا ہوا کہ علوم دو طرح کے ہیں، ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع. ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع. اب علوم غیر نافعہ کیا ہے؟ یہ خود الگ موضوع ہے. اہل علم میں علوم غیر نافعہ کے بہت سارے ضوابط انہوں نے بتائے ہیں. علوم غیر نافعہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا دنیا کا علم بشرطے کہ اگر وہ دینی علم کے حصول میں رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ علم غیر نافع ہے. جادو کا علم ہے، علوم النجوم ہے جس کو ایسٹرولوجی کہا جاتا ہے نا، علوم النجوم، ستاروں کا علم. اللہ نے ستاروں کو 3 فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے. اگر کوئی آدمی ستاروں کو مؤثر مانتا ہے یا ستاروں کی تاثیر کا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بھی کفر ہے. اللہ نے ستاروں کے ان مقاصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. انسان کی تقدیر کے بنانے اور بگاڑنے میں ستاروں کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ ایسٹرولوجی ہے، یہ جادو کا علم ہے. اور پھر اسی طرح سے تقدیم العقل علی النقل، کہ آدمی عقل کو نقل پر ترجیح دے، عقل کو نقل پر ترجیح دے، عقل کی بنیادوں پر شریعت کے فیصلے کرے. حالانکہ دین کی بنیاد جو ہے کتاب اور سنت پر رکھی گئی، عقل پر نہیں رکھی گئی. ویسے یہ بات ذہن میں رکھیں، جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل اور نقل ان دونوں میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے کہ ٹکراؤ ہو. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ جس اللہ نے انسانوں کی عقل کو پیدا کیا ہے اسی اللہ نے نقل کو اتارا ہے، کتاب اور سنت کو اسی نے اتارا ہے.
اسی نے ہماری عقلوں کو پیدا کیا ہے. تو کبھی اور عقل اور نقل میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنی عقل کو بنیاد بنا کر کے، معیار بنا کر کے. سب سے پہلے ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اپنی عقل کو معیار بنا کر کے اس نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا تھا. اللہ کا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے کہا یہ تو میری عقل نہیں مانتی ہے، انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں. اس نے فوراً اپنی عقل استعمال کی. کیا ہوا نقصان؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اگر آدمی اپنی عقل کو ترجیح دے پھر ایسا آدمی کو گمراہ ہونا یقینی ہے. تو ایک ہے علم نافع اور دوسرا ہے علم غیر نافع. علم نافع، علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں علم نافع کی 3 بنیادیں ہیں. کتنی بنیادیں ہیں؟ علم نافع کی 3 بنیادیں ہیں. علم نافع کی سب سے پہلی بنیاد ہے قرآن مجید. علم نافع کی سب سے پہلی بنیاد کیا ہے؟ قرآن مجید، جس کو وحی متلو کہا جاتا ہے. اس کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ہے. یہ وہ قرآن ہے جو تم کو بالکل درست اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو تمہیں جنت کا راستہ دکھاتی ہے. یہ علوم نافعہ کا سرچشمہ ہے. جو بھی کتاب اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا وہ افضل ہو جائے گا. خیرکم من تعلم القرآن وعلم، نبی نے فرمایا تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. اللہ دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی اللہ اس کو بلندی عطا کرے گی، عزت عطا کریں گے. کہا جائے گا اقرا وارتقی، پڑھتا جا چڑھتا جا. تو علم نافع کی سب سے پہلی بنیاد قرآن مجید ہے. علم نافع کی دوسری بنیاد ہے نبی کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کی احادیث. اسی لیے نبی نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے بعد فبلغہ کما سمعہ، پھر من وعن بلا کم و کاست کے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے. ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے ایک سوال پوچھا. سوال یہ تھا، اللہ کے رسول، من احق الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت والے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ کون خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ کون حقدار ہوگا؟ اگر سوال اچھا ہوتا تو نبی جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کرتا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ اس بارے میں مجھ سے تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے، مجھ سے یہ سوال تم ہی پوچھو گے. کیوں؟ لما رأیتک من حرصک علی الحدیث، تمہارے اندر حدیث سیکھنے کا شوق ہے. حدیث سیکھنے کا جو شوق میں نے تمہارے اندر دیکھا ہے، جو جذبہ ہے حدیث کو سیکھنے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کیسی قربانیاں دی انہوں نے حدیث سیکھنے کی. انصاری جو ہے وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، مہاجرین تجارت میں مصروف رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے نبی کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. فکر نہیں ہے کھانے پینے. کبھی ایسے بھی ہوتا بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے. نبی نے ان کے لیے دعا بھی دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ان کا حافظہ دلیل من دلائل النبوہ بن گیا. اتنا مضبوط حافظہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا کیا، ان کا حافظہ نبی کی نبوت کی دلیل بن گیا. مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے. مروان کو جو ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قوت حافظہ تھا اس پر ایک مرتبہ شک ہوا. اس نے کیا کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا. ان کا ایک سیکریٹری تھا جس کا نام تھا ابو الزعزع.
کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ آنے والے ہیں، میں نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا ہے، تم ایسے کرو پس پردہ بیٹھ جانا، پردے کے پیچھے بیٹھنا، جب وہ آئیں گے میں مختلف موضوعات کے تحت ان سے حدیثیں میں پوچھوں گا، مختلف موضوعات کے تحت تم کیا کرنا، پس پردہ بیٹھ کر کے ان حدیثوں کو لکھ لینا۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مروان کے دربار میں، بہت ساری حدیثیں الگ الگ موضوعات پر، مروان نے کہا فلاں فلاں فلاں، ابو زعزع کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ساری حدیثیں لکھی۔ کچھ عرصہ بیت گیا، کچھ سال، ایک سال گزر گئے، پھر اس نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ میں ابو ہریرہ کو پھر اپنے دربار میں بلانے والا ہوں، جو اس سے پہلے جن موضوعات پر میں نے حدیثیں پوچھی ہیں نا، دوبارہ ان سے انہی موضوعات پر حدیثیں پوچھوں گا، تمہارے پاس وہ ڈاکومنٹ ہوگا جس میں تم نے وہ حدیثیں لکھی ہوں، اب کیا کرنا ہے، تم کو چیک کرنا ہے، چیک کرو تم بس انہی موضوعات کے تحت پھر سے میں ان سے حدیثیں پوچھوں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے مروان کے دربار میں، مروان نے پھر اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سارے موضوعات کے تحت حدیثیں پوچھی۔ ابو زعزع بیٹھ کر کے جو ہے نا مقارنہ کر رہا تھا۔ ابو زعزع کہتے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم میں مقارنہ کرتا چلا گیا، نہ ابو ہریرہ نے ایک لفظ گھٹایا نہ بڑھایا، جیسے انہوں نے سابقہ سالوں میں سنایا تھا من وعن انہوں نے حدیثیں سنا دی۔ یہ نبی کی دعا ہے، بڑی دلچسپی تھی حدیث کے سلسلے میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری سفارش کا حقدار وہ بنے گا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو صدق دل کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہو، اس لیے کہ لا الہ کا اقرار، زبانی اقرار نجات کے لیے کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اسی لیے اہل علم نے لا الہ الا اللہ کے شرائط اس کو جمع کی ہیں، علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت و انقیاد و قبول لہا، یہ ساری 7 شرطیں ہیں، اور بعض نے جو ہے وزیدۃ منھا، بعض نے 8ویں شرط کا بھی اضافہ کر دیا ہے کہ بندہ جو تعبد کا انکار کرے۔ یقین لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، لیکن ہر کنجی کے کیا ہوتے ہیں، کچھ دانت ہوتے ہیں، دانت والی چابی سے اگر تالا کھولو گے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، بنا دانت والی چابی سے کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں ہے۔ تو نبی نے فرمایا ان دانتوں میں سے ایک دانت اخلاص بھی ہے، ان میں سے ایک سچائی ہے، اس میں سے ایک علم ہے، اس میں سے ایک یقین ہے۔ خیر، تو یہ علم نافع کی دوسری بنیاد نبی کی حدیث ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے کہا، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ اللہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی کی سنت اور آپ کی احادیث ہے، باتفاق سلف کا اس میں اتفاق ہے، بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ وہ خود فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد نبی کی سنت ہے، نبی کی احادیث ہے۔ اسی لیے حسن بن عطیہ فرماتے ہیں کہ کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ، جبریل جس طرح نبی کے پاس قرآن لے کر کے اترا کرتے تھے، اسی طرح حدیث لے کر کے اترا کرتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اعطیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، قرآن کے معنی اللہ نے مجھے اور ایک چیز بھی عطا کی ہے، وہ کیا ہے؟ یہی حدیث ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ہوگا کہ لوگ جو ہے نا مسند پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، اتنے آرام پسند ہو جائیں گے، ان کے سامنے حدیث پڑھی جائے گی تو کہیں گے کہ قرآن کافی ہے، اس قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھو، اس میں جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ پھر نبی نے فرمایا کہ لوگوں فَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُهُ فَهُوَ بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اگر رسول کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا ہے، اللہ کے حرام کرنے میں نبی کے حرام کرنے میں کوئی فرق نہیں۔ تو علم نافع کی ایک تیسری بنیاد بھی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہے قرآن اور ایک دوسرا ہے سنت، اور ایک علم نافع کی ایک تیسری بنیاد ہے، وہ ہے فہم سلف۔ وہ کیا ہے؟ فہم سلف۔ دین کو ایسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں صحابہ کے ایمان کی شہادت دی ہے نا، اولئک هم المؤمنون حقا کہا، کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ نہیں کہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی شہادت دی ہے، بلکہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے۔ قرار دیا ہے کہ نہیں قرار دیا ہے؟
آمینو کما آمن الناس، ایسے ہی مان لو جیسے لوگ لائے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بلکہ اور ایک جگہ اللہ نے صحابہ اکرام کے راستے کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے جو صحابہ کے راستے سے اعراض کرے گا اللہ نے اس کو جہنم کی بشارت دی ہے. جسے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول سے اختلاف کرے گا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ پر چلے گا. صحابہ ایک راستے پر، وہ دوسرے راستے پر چلے. دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کو معیار بنانا بہت ضروری ہے. صحابہ نے قرآن کو کیسے سمجھا؟ کہ صحابہ نے قرآن کے آیاتوں سے وہ مطلب اخذ کیا ہے جو موجودہ دور میں لوگ مطلب اخذ کر رہے ہیں. قرآن اور سنت کی پیروی کا ڈھنڈورا تو سب پیٹتے ہیں، لیکن جب معاملہ آتا ہے فہم سلف کا، لوگ اس معاملے میں اس معیار میں بہت دور نظر آتے ہیں. ایسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھے. تو اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے. تو غرض اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہمیں نفع بخش علم دے. اللہم انی اسألک علما نافعا. تو یہی کچھ باتیں تھیں جو آج کا جو آپ کا ہفتہ والی پروگرام ہے. شیرور آنا ہوا تھا، مطیع الرحمن عمری ان کا پروگرام تھا، لیکن ان کا اصرار تھا تو اس لیے میں یہاں پہنچ گیا. تو میں دارالسنہ کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں اور یہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.